اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من رد علینا فہو راد علی اللہ. اسی وجہ سے رسول خدا نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. یہ اللہ کا نظام ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اسے آنا ہے اللہ کے پاس, ڈائریکٹ نہیں جانا, سسٹم کے اندر رہ کے جانا ہے. پہنچنا اللہ تک ہی ہے, مدد اللہ نے ہی کرنی ہے. اگر آپ اس سسٹم کی کسی کڑی سے متوسل ہوتے ہیں, کسی کڑی سے متمسک ہوتے ہیں, تو آپ گویا اللہ سے متمسک ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ یہ سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں, یہاں ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ سے متمسک ہوتا ہے, کسی بھی مسئلے میں غیر اللہ سے متمسک ہوتا ہے, آیا یہ شرک ہے؟ آیا یہ شرک ہے؟ نہیں. غیر اللہ کو اگر غیر اللہ سمجھ کے متمسک ہوں گے, عین توحید ہے. غیر اللہ کو اللہ سمجھ کے متمسک ہوں گے, یہ شرک ہے. اور شرک کا تعلق آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس کو اللہ سمجھ رہے ہیں یا غیر اللہ سمجھ رہے ہیں؟ رسول خدا نے ایک فارمولہ دیا ہے, ایک قاعدہ کلیہ دیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. انما الاعمال بالنیات. انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت کے ساتھ ہے, اس کی نیت کے ساتھ ہے. مثلا مثال کے طور پر میں اس کی اب تھوڑی سی وضاحت کر دوں مثال کے ساتھ. ٹائمنگ مجھے بتانا کہیں زیادہ نہ ہو. جی ابھی ہے. مثال دوں, مثلا مثال کے طور پر ہندو اپنے بت کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے, اس کی پرستش کرتا ہے, بھگوان اسے کہتا ہے, اس کے سامنے جھکتا ہے. مسلمان خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے جھکتا ہے. خانہ کعبہ کی دیوار کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ پتھر کی بنی ہوئی ہے. ہندو کس کے سامنے جھکتا ہے؟ ہم ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے عقلا. تو آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے پھر؟ آپ بھی تو پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ, ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ, جب میں نماز پڑھتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, میرے سجدے کے سامنے کیا چیز ہوتی ہے؟ دیوار, یا کوئی انسان ہوگا یا کوئی دیوار ہوگی مثلا, یا کوئی پتھر ہوگا کوئی. تو کیا فرق ہے؟ سوال یہ ہے. یہ شرک نہیں ہے. کعبہ کے سامنے جھکنا عین توحید ہے, پتھر کے سامنے جھکنا عین شرک ہے. کیوں؟ وہ کون سا نقطہ ہے کہ جس نقطے کی وجہ سے یہ عبادت عین توحید, وہ عبادت عین شرک؟ کیا ہے؟ کون سا نقطہ ہے؟ اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہوتا, مجھے بتاؤ کعبہ اللہ ہے؟ پتھر سے بنی ہوئی دیوار اللہ ہے؟ اللہ تو نہیں ہے, وہ غیر اللہ ہے, قطعاً غیر اللہ ہے. وہ اس کعبے سے پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. کیا بیت المقدس اللہ ہے؟ پھر ہم بھی تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن وہ بھی تو غیر اللہ کی. اچھا, وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے, ہندو سے, آپ لوگ اس بت کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان بتوں کے سامنے عبادت ان کی اس لیے کرتے ہیں, ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں, یہ چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کریں. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تصور ان کے ہاں بھی ہے, وسیلے کا تصور ان کے ہاں بھی ہے, وسیلے کا تصور ہمارے ہاں بھی ہے. جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کعبے کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس عالم ہستی کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اس کعبے کی دیوار کے سامنے سجدہ کریں. ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم اس سجدے کے ذریعے سے جو کعبے کے سامنے کرتے ہیں, اس کعبے کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. بات بالکل وہی ہے. ہم صرف کعبے کی دیوار کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں, وہ بت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے. بس یہاں سے دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. وہ یہ کہ وسیلہ امر قطعی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. فرق صرف اتنا ہے کہ بعض اوقات وسیلہ مشروع ہوتا ہے اور بعض اوقات وسیلہ غیر مشروع ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ اہم ترین نقطہ ہے. ایک وسیلہ مشروع ہے جس کی تائید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے, جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے, اسے کہتے ہیں وسیلہ مشروع.
اس وسیلہ مشروع کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے. یہاں عین کفر ہے اور عین توحید ہے. جس طریقے سے وسیلہ مشروع کا انکار عین شرک اور عین کفر ہے، اسی طریقے سے اخذ وسیلہ غیر مشروع بھی عین کفر ہے اور عین شرک ہے. لہٰذا یہاں فرق کرنے کی ضرورت ہے. اب بات یہاں آ گئی کہ کہاں کون سا وسیلہ مشروع ہے اور کون سا وسیلہ مشروع نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں پھر وحی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن بتائے گا، وحی بتائے گی کہ کون سا وسیلہ مشروع ہے اور کون سا وسیلہ مشروع نہیں ہے. اچھا، اسی وجہ سے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اشارہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. سبول سبیل کی جمع ہے. جو لوگ ہمیں تلاش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے جو راستے ہیں مختلف جن کے ذریعے سے لوگ ہم تک پہنچ سکتے ہیں ان کی طرف ہدایت کرتے ہیں. یعنی ہم نے راستے بتائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے، اللہ کہتا ہے، مدد مانگتا بھی ہے تو میں اس کو بھی علی ابن ابی طالب کی طرف بھیج دیتا ہوں کہ تم وہاں سے مدد مانگو، چونکہ علی کی مدد میری مدد ہے. اگر کوئی مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، پہلا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہی بات ہو گئی نا. اب آپ اس پہ ڈٹے رہیں. پھر ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء ہے. جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہی گمراہ کرتا ہے. بس اس کا لازمہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہدایت کے اندر شرک ہے نہیں. آگے ہی کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کا جو ہے کہ ہدایت فرما. ہم سیدھے راستے کی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اللہ کی رسی کے پاس جاؤ. اللہ کی رسی اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے. رسول خدا کا وجود، رسول خدا اللہ ہے نہیں. رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام، سنت پیغمبر، یہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. آپ اس کے پاس جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راستے سے آؤ. اللہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس راستے سے آؤ، اس سسٹم کے طریقے سے آؤ میرے پاس. اگر ڈائریکٹ بھی میرے پاس آؤ گے تو میں آپ کو ادھر بھیج دوں گا، وسیلے کی طرف بھیج دوں گا. یہاں سے جو ہے نا وہ یہ مسئلہ کہ غیر اللہ کو غیر اللہ سمجھ کر، اور وہ بھی وسیلہ مشروع جس کے وسیلے مشروع ہونے پر ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل موجود ہو، ان سے تمسک کرنا، ان سے دعا مانگنا، ان سے مدد مانگنا عین توحید ہے، بلکہ اس کا انکار شرک کے زمرے میں آتا ہے. جس طریقے سے وسیلہ غیر مشروع کو اخذ کرنا، ایسے ہی جیسے آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ، ابھی عبادت ہم خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں. کوئی بندہ کہے نہیں میں تو بیت المقدس کی طرف ہی کرتا ہوں، میں پچھلے پر ہی باقی ہوں، جیسے ابھی یہود و نصارہ ہیں. یہ شرک ہے. یہود و نصارہ جو بیت المقدس کے سامنے عبادت کرتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں. بس شرک اور فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں نیت میں ہے. انما الاعمال بالنیت، نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بس شرک اور غیر شرک کا معیار و اساس صرف ظاہری عمل نہیں ہے، ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی نیت بھی ہے. ایک یہ نقطہ. دوسرا نقطہ اس مقام پر یہ ہے کہ ہاں، انسان کے اعمال دو قسم کے ہیں. ایک وہ اعمال ہیں جو اعمال جن کو کہتے ہیں اعمال عادیہ، عام زندگی میں انسان عمل انجام دیتا ہے، کھانا پینا، کسی کو بلانا، ٹھیک ہے نا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ویسے عام اپنی زندگی میں کسی سے مدد مانگنا، یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں تھوڑے سے پیسے دے دو، قرض لینا کسی سے، کوئی بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جا کے شفا لینا، یہ عام جو ہے نا اعمال عادی ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان اپنی عام زندگی میں، روٹین کی زندگی میں کسی غیر اللہ کے سامنے انجام نہیں دیتا، بلکہ وہ اعمال مختص ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو. جب وہ عمل انجام دے رہا ہو تو کوئی دور سے دیکھنے والا کہے گا کہ نہیں، یہ جو ہے نا وہ ایک عمل خاص انجام دے رہا ہے، جس ابھی اس وقت جو ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے نا یہ تعلق میں ہے، عام دنیا سے کٹا ہوا ہے. اس عمل خاص کو کہتے ہیں عبادت. وہ عمل خاص کیا ہے؟ عبادت. اسے عبادت کہتے ہیں. جیسے مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے.
جب کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کے مثلا ایسے وہ اعمال انجام دے رہا ہو، قیام میں ہے، تھوڑی دیر بعد رکوع میں ہے، پھر تھوڑی دیر بعد سجدے میں ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ قیام میں ہے، پھر رکوع میں ہے، پھر سجدے میں ہے، آپ دور سے بھی دیکھ کے اندازہ ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہاں سے ذہن میں تبادر آتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا غیر اللہ کے سامنے نہیں کیا جاتا، یہ کام عرف عام میں اللہ کے سامنے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یہ فعل غیر اللہ کے سامنے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا فعل ہو کہ جو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہو اور عرف عام میں لوگ یہ کہیں کہ یہ صرف اللہ کے سامنے انجام دیا جاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے انجام نہیں دیا جاتا، جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا وہ فرض کریں ہندو جب کسی بھگوان کے سامنے جا کے خاص عمل انجام دیتے ہیں، عرف عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اللہ سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ یہ کام غیر اللہ کے سامنے، عام پتھر کے سامنے نہیں کیا جاتا، اس کے سامنے کیا جاتا ہے چونکہ کوئی خاص اعتقاد ہے اس پتھر کے بارے میں، اس کے دل میں، اس اعتقاد کے نتیجے میں یہ اس کے سامنے اتنے خضوع اور خشوع کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں عبادت۔ اور لغت میں بھی عبادت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ الطاعۃ مع الخضوع، خضوع و خشوع کی جو ہے نا وہ آخری حد میں جا کر انسان جب کسی سے کوئی چیز جو ہے نا وہ یعنی کسی کے سامنے جھکے یا کوئی کام انجام دے تو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عبادت۔ ہاں یہ عبادت جو ہے نا وہ آپ کسی اور کے سامنے انجام نہیں دے سکتے، اور یہ شرک ہے۔ یہ شرک اس لیے ہے چونکہ لوگ عرف عام میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے یہ کام انجام دے گا تو ذہن کی طرف تبادر یہی ہوگا کہ یہ اسے اللہ سمجھتا ہے۔ اگر میں مثلا حضرت علی علیہ السلام کے جو قبر مبارک ہے اس کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھنا شروع کروں، قبر کی طرف، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا شروع کروں، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، اور اگرچہ میری نیت میں جو ہے نا وہ کیا ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا ایک ولی ہے، اس کے احترام میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن عرف عام میں جو لوگ آ کے دیکھیں گے وہ کہیں گے نہیں، یہ کام کسی ولی کے سامنے انجام نہیں دیا جاتا، یہ کام جو ہے نا عرف میں صرف جسے اللہ سمجھا جاتا ہے، جسے مقدس اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ یہ کام جو ہے نا شرک ہے اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔